کیا ہوگا ارے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا ارے اس نبی کی شانوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے اس نبی کی عظمتوں انبیاء میں سے کوئی ہو یا اولیاء میں سے ہو یا صلحاء میں سے ہو یا حفاظ تو میں نعت مصطفیٰ سے جو یہ دل سجا رہا ہوں میں نعت مصطفیٰ سے جو یہ دل سجا رہا ہوں اور ایسی ذکر سے مسلسل انہیں پاس پا رہا ہوں اے گردشوں نہ چھیڑو اے گردشوں نہ چھیڑو میری راہ گزر میں آ کر میں غلامان مصطفیٰ ہوں اور مدینہ جا رہا ہوں 3 منٹ کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محترم و مکرم جناب الحاج محمد رشید صاحب بلا فالتو یعنی کام کاج آپ کو کرنا ہے آپ کی ذمہ داری ہے لیکن اس محفل کے اندر بیٹھنا یا اس کے ڈسپلن کو برقرار رکھنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں اور یہ بیچ کی جو جگہ خالی ہے نا اس خالی جگہ پہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اس ملک کے بیٹھے ہیں یا کوئی اس ملک کے بیٹھے ہیں جڑ کر بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں لار والوں کا پیغام یہ ہے کہ ہم محبت والے ہیں اور لار دربار پر آپ کبھی بھی جائیں گے وہاں سے ایک ہی پیغام ملتا ہے محبت کا پیغام ملتا ہے تو پھر ہم لار دربار کے عرس میں بیٹھے ہیں صلاة تنبینا بقام الجامع علی درجات بلغنا بها من من حیات بعد الممات انك على كل شيء قدیر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي وللوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب پروردگار عالم مالک الجوہر السماء کا مالک اے الہ العالمین جو بھی مجلس ہوئی ہے یا اللہ العالمین ختم شریف یا ختمات شریف پڑھے نہیں پروردگار عالم ذکر اذکار ہو یا الہ العالم وعد و نصیحت ہو علماء کرام آمین یا الہ العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھی توہام کلام یا الہ العالمین جس نے اس میں حصوں کی ہو یا الہ العالمین اور شریف کی تقریب سید کو دے یا الہ العالمین دل میں قدمے سخنے جس طریقہ نہ جو جس نے حصوں پائے ہو یا اللہ آمین یا اللہ سب نے اپنی بارگاہ عالیہ مقبول فرمائے آمین آقا نامدار احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام صحابہ اکرام خصوصاً بالخصوص جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ تمام اہل بیت اعداد خصوصاً بالخصوص مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا ظاہرہ طاہرہ یا اللہ حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین شہدائے کربلا شہدائے حنین شہدائے بدر شہدائے تمام شہدائے اسلام کی بارگاہ میں تمام صحابہ کرام تبع تابعین خلفائے راشدین اولیاء خصوصاً بالخصوص شیخ اللہ ثانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آمین یا اللہ کرام ان کا پیر و مرشد تمام خلفاء کی بارگاہ میں پیش کریں آمین یا اللہ سلسلہ نقش بندی حضرت امام جعفر سے عابد سے لے گئے حضرت بہت ہی مشکل کشا نقش بند حضرت مشکل کشا نقش بند لے گا حضرت باقی بھی حضرت مجدد الفسان یا اللہ العالمین چورف شریف علیہ السلام آمین مکھیال شریف حضرت حاجی نمدار نکھیالی یا الہ العالمین خصوصاً بالخصوص امیر صدیق ماغمی ماغم شریف علیہ السلام یا اللہ میری نور علی سرکار بابا نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ ان کا والد محترم حضرت محمد ملوک رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ حضرت عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ یا اللہ کہیں شریف کا تمام خلفاء تمام خصوصاً بالخصوص بابا میاں توحسین صاحب رحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آج ضلع پونچھ تحصیل سرن کوٹ
بیشتی درہ یہ اپر کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہے، اور یہاں کی مرکزی عیدگاہ قادریہ نظامیہ کے نام سے جو یہاں کی اس کی پہچان ہے، حضرت قبلہ شیخ اعظم جموں کشمیر حضرت بابا میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا 5واں، آپ کا وصال کے تو 4 سال ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے 40ویں کا پروگرام بھی کیا تھا۔ یہ 5واں پروگرام ہے جس میں میرے دائیں جانب شہزادہ لار شریف حضرت قبلہ میاں بشارت صاحب نقشبندی مدد اللہ النورانی بھی اس نورانی محفل میں تشریف لائے۔ بہت سارے علماء کرام نے بیانات کیے ہیں کہ اس وقت خاص کر سماج میں جو نشے کی لعنت ہے، دین سے دوری ہے، اور بہت ساری خرابیاں جو ہمارے سماج میں ہیں، اور امت کو جوڑنے کے لیے آپس میں اتفاق اور پیار کے لیے خصوصی یہاں پر بیانات ہوئے ہیں۔ 1500 سالہ جو جشن میلاد النبی اس بار ہے، اس کے بارے میں بیانات کیے گئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل نور کو قبول فرمائے۔ یہاں سیرت النبی کانفرنس بھی تھی، اور سے حضرت بابا میاں بشیر احمد لاروی بھی تھا۔ یہاں کا میسج یہ ہے کہ ہمارے لوگ نمازی بن جائیں، نشے کی لعنت سے دور رہیں، اور بچیاں جو ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت خاتون جنت کی سیرت پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لال شریف سلسلہ نقشبندیہ کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بارے میں بابا صاحب بھی بڑی سختی کے ساتھ کہتے تھے، یہاں بھی یہ بیانات ہوئے ہیں۔ مولانا عبدالشکور صاحب اس کے آج اس محفل کے نگران اعلیٰ تھے، اور ان کی تمام انتظامیہ کو، اس علاقے کی عوام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بیشتی درہ شریف کو عیدگاہ قادریہ نظامیہ میں جو آج عرش شریف کی تقریب سعید ہوئی، اور سیرت نبی اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پروگرام ہوا، علماء اکرام نے اس میں سیرت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ پہ روشنی ڈالی، اور لوگوں کو اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ چلنے کی تلقین کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس عرش شریف کے صدقے میں ہم سب پہ فضل و کرم کرے۔ اور بہت اچھا پروگرام تھا، مولانا شکور صاحب نے اس پروگرام کو کروایا اس علاقے میں۔ تو یہاں سے یہی میسیج ہے، ہر انسان اپنے رب کی قربت حاصل کرے، نماز پڑھے، سچائی کا ساتھ دے، نشے سے پرہیز کرے۔ تو یہ تمام معمولات جو تھے علماء نے یہاں بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کرنے والوں پہ بھی فضل کرے، اور جن نے سنا ہے سن کے عمل کرنے والوں پہ بھی فضل کرے۔ والسلام۔